وہ بچپن سے ہی بہادر اور بے باک تھا۔ اس کو گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ وہ شکار پر نکلتا تھا تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا ذہین تھا اور اسی وجہ سے اس پر لوگ بھروسہ کرتے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں ظہیر الدین بابر کی، جس نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ہسٹری پلس انفو کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند میں ایک لمبا عرصہ حکومت کی۔ اس کی بنیاد سلطان محمود غزنوی نے رکھی۔ غزنوی خاندان کے بعد غوری، خلجی، تغلق، سادات اور لودھی خاندان حکمران رہے۔ اس کے بعد 1526 عیسوی میں ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وہ امیر تیمور کی 5ویں نسل میں 14 فروری 1483 عیسوی میں ریاست فرغانہ کے دارالحکومت میں پیدا ہوا۔ ابھی 11 سال کا بھی نہ ہوا تھا کہ اس کے والد شیخ مرزا کی وفات پا گئے۔ بابر تخت نشین ہوا تو حقیقی چچا احمد مرزا سمرقند نے اس کی ریاست پر حملہ کر دیا اور کئی علاقوں پر قابض ہو گیا۔ اس کا حقیقی ماموں محمود خان بھی پیچھے نہ رہا اور اس نے بھی حملہ کیا لیکن ناکام رہا۔ سمرقند اس کے جد امجد امیر تیمور کا دارالسلطنت تھا۔ چچا احمد مرزا کے فوت ہونے کے بعد بابر نے سمرقند پر قبضے کے لیے حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ بابر نے فوج کو سمرقند میں لوٹ مار سے منع کر دیا۔ یہاں کے لوگ بابر کے مطیع ہو گئے لیکن ایک نیا بحران پیدا ہو گیا۔ اس کے منگول سپاہی جو مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے وہ ساتھ چھوڑ گئے اور ایک امیر احمد تنبل کے ساتھ فرغانہ واپس جا کر بابر کے سوتیلے بھائی جہانگیر مرزا کو تخت پر بٹھا دیا۔ بابر واپس فرغانہ پہنچا تو سمرقند پر اس کے چچا زاد بھائی سلطان مرزا نے قبضہ کر لیا۔ بابر دونوں ریاستوں سے محروم ہو گیا۔ فوج ساتھ چھوڑ گئی اور صرف 200 جوان ساتھ رہ گئے۔ قدرت مہربان ہوئی اور ریاست کے ایک علاقے مرغنان کے حاکم علی دوست نے اطاعت قبول کی اور پوری معاونت کی۔ یہاں فوج بھرتی کر کے ریاست فرغانہ پر حملہ کیا۔ قبضہ تو نہ کر سکا لیکن بھائی سے معاہدہ ہو گیا کہ مل کر سمرقند فتح کریں اور سمرقند بابر جبکہ فرغانہ جہانگیر مرزا کے پاس رہے گا۔ ایسا ہی ہوا لیکن سکون کہاں تھا۔ شیبانی خان ازبک نے بابر کو سمرقند سے بے دخل کر کے جلا وطن کر دیا۔ اب بابر نے اپنے پرانے دشمن ماموں کو ساتھ میں لایا اور فرغانہ پر حملہ کر دیا۔ یہ اقصی پہنچے تو پرانے امیر احمد تنبل کے بھائی بایزید نے ساتھ دیا اور اقصی پر قبضہ کروا دیا۔ یہ قبضہ بھی زیادہ دیر نہ رہا کیونکہ بایزید اس کے خلاف ہو گیا۔ بابر کی اپنی آبائی ریاست پر قبضے کی یہ آخری کوشش تھی کیونکہ سمرقند کے حاکم شیبانی خان ازبک نے احمد تنبل اور بابر کے حامیوں سب کو شکست دے کر فرغانہ کی پوری ریاست پر قبضہ کر لیا۔ اب کہانی دوسری طرف چلتی ہے۔ بابر کا چچا کابل کا حکمران الغ بیگ 1501 عیسوی میں وفات پا گیا۔ اس کا چھوٹا بیٹا عبد الرزاق تخت نشین ہوا لیکن وزیر مقیم بیگ نے اسے معزول کر کے خود تخت پر قبضہ کر لیا۔ بابر 1504 عیسوی میں کابل کی طرف بڑھا تو قسمت مہربان تھی۔ مقیم بیگ کا بھائی باقی بیگ اور حصار خسرو شاہ نے اطاعت قبول کر لی۔ بابر نے کابل فتح کر لیا۔ یہاں بھی اس کے سوتیلے بھائی جہانگیر مرزا نے رشتہ داروں کے ذریعے سازشیں جاری رکھیں۔ بابر کو حالات کا علم ہوا تو سب رشتہ دار غدار کابل سے بھاگ نکلے۔ قدرت کی ایک اور مہربانی اسے میسر آئی کہ اس کے طاقتور دشمن شیبانی خان ازبک کو شہنشاہ ایران اسماعیل نے قتل کر دیا۔ بابر نے شاہ اسماعیل سے اتحاد کر کے ایک بار پھر سمرقند پر حملہ کر دیا اور ازبک فوج کو شکست دے کر سمرقند فتح کر لیا۔ ایرانی واپس چلے گئے تو بابر کی سختی پھر شروع ہو گئی۔ ازبک فوج نے بابر کو بری طرح شکست دے کر
سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ بابر کے منگول سپاہیوں نے بھی بغاوت کر دی۔ بابر کو بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ یہاں سے اب کہانی ہندوستان کی طرف مڑتی ہے۔ بابر آبائی سلطنت پر قبضے سے مایوس ہو گیا اور ہندوستان پر قبضے کا منصوبہ بنانے لگا، اور اس کے منصوبے کو ایک کڑی مل گئی جب مہاراجہ سانگا نے بابر کو دلی پر حملے کی دعوت دی۔ بابر نے دلی پر حملہ کرنے سے پہلے دریائے خیبر کے راستے کوہاٹ، بنوں اور عیسیٰ خیل پر حملہ کرتے ہوئے دریائے گومل سے ہوتا ہوا دریائے سندھ تک آ پہنچا۔ 1519 میں باجوڑ کو فتح کیا، پھر بھرا، خوشاب، جہلم، چناب کا درمیانی علاقہ اور گکھڑوں کی سرزمین پر قبضہ کر لیا۔ بھرپور حملہ کیا اور بھرا کے ساتھ سیالکوٹ پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہاں سے آگے دلی پر قبضہ کرنے کے لیے نکلا اور اپنے جانشین بیٹے ہمایوں کو آگرہ بھیجا۔ ہندوستان پر اب یہ بابر کا 5واں حملہ تھا، اور اس دفعہ واپس جانے کے لیے نہیں بلکہ حکومت کرنے کے لیے آیا تھا۔ بابر کے پاس صرف 12,000 فوج ہے اور اس کے مقابل پر 1,000 ہاتھی اور 50,000 فوج۔ لیکن بابر کے پاس ایک ہتھیار ایسا تھا جو دوسری فوج کو تباہ کر سکتا تھا۔ وہ ہتھیار اس کی توپیں تھیں۔ اس کے مقابلے پر ابراہیم لودھی کو ہرا نہ سکتا تھا۔ اس لیے بابر نے اپنے پسند والے میدان میں جنگ اور حکمت عملی سے ہرانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی بائیں بازو، دائیں بازو اور قلب میں تقسیم کیا، اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے اس نے دائیں بازو کو پانی پت کی شہر کی آڑ میں کھڑا کر دیا، اور بائیں بازو کو اس نے خندق کھود کر محفوظ کر لیا، اور درمیان میں اس نے کھڑے کر کے ان کو زنجیروں سے باندھ دیا، اور پیچھے تیر انداز اور اپنی توپیں اور بندوق باز کھڑے کر دیے۔ توپیں اس نے چھکڑوں کی آڑ میں اس طرح کھڑی کیں کہ ان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ دشمن فوج پر آسانی سے گولے برسا سکتی تھی۔ ہندوستان میں آج تک توپیں استعمال نہ ہوئی تھیں، اور ابراہیم لودھی کی فوج کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی تباہی برپا کر سکتی ہیں۔ ابراہیم لودھی جب پانی پت کے میدان میں اترا تو بابر پہلے ہی اپنا جال بچھا چکا تھا۔ ابراہیم لودھی نے دیکھا کہ دشمن کی تعداد بہت کم ہے تو اس نے ایک بڑی غلطی کر دی۔ اس نے اپنی فوج کو کھلے عام حملہ کرنے کی اجازت دے دی اور اس نے ہاتھیوں کے ذریعے حملہ شروع کیا۔ جب ہاتھی آگے بڑھے تو بابر کی توپوں نے ان پر گولے داغنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ہاتھی الٹے ہونے شروع ہو گئے اور الٹے پاؤں مڑ کر بھاگنے لگے، جس کی وجہ سے ابراہیم لودھی کی فوجیوں کو کچل ڈالا۔ بابر نے پھر فوری اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے لودھی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ جب ابراہیم لودھی نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے اپنے خاص دستے کے ساتھ آگے بڑھا۔ حالانکہ دشمن کو روک سکتے تھے، لیکن وہ بھی بابر کا حملہ نہ روک سکا۔ جب سلطان ابراہیم لودھی کی موت کی خبر پھیلی تو اس کی فوج نے میدان چھوڑ کر بھاگ گئی، لیکن پانی پت کی پہلی جنگ جیت کر ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی، اور یہ سلطنت 300 برس تک قائم رہی۔ ہندوستان پر کسی مسلمان خاندان نے اتنا لمبا عرصہ حکمرانی نہیں کی تھی جتنا مغلوں نے کی۔ بابر نے اس فتح کے بعد اس جگہ ایک مسجد تعمیر کروائی جس کو بابری مسجد کہتے ہیں، اور ایک باغ تعمیر کروایا جس کو کابلی باغ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ باغ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی رہ گیا ہے۔ یہ جو بابری مسجد ہے، ایوبیاں والی بابری مسجد نہیں ہے، یہ پانی پت والی بابری مسجد ہے۔ ابراہیم لودھی کو بھی بابر نے پانی پت کے میدان میں دفن کیا تھا، اور اس کی قبر آج بھی موجود ہے۔ پانی پت کی فتح کے بعد مال غنیمت کے ساتھ ساتھ بہت سے ہاتھی بھی بابر کے حصے میں آئے۔ بابر پوری شان و شوکت کے ساتھ دلی چلا آیا، اور شہر میں داخل ہوتے ہی حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ پھر بابر آگرہ پہنچا، جہاں پہلے سے ہی اس کے بیٹے ہمایوں نے اس کو فتح کر لیا تھا، جہاں ہمایوں کو کوہ نور ملا۔ بابر اس کوہ نور کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کی قیمت پوری دنیا کی آدھی قیمت کے برابر ہے۔ جب بابر آگرہ پہنچا تو ہمایوں نے اس کو کوہ نور پیش کر دیا، جس کو بابر نے دوبارہ اپنے بیٹے ہمایوں کو دے دیا۔ اب بابر نے سب رکاوٹیں پار کر لی تھیں، بس ایک رہ گئی تھی، وہ یہ کہ بابر نے آگرہ شہر پر قبضہ تو کر لیا تھا،
لیکن شہر کا قلعہ اور شاہی خزانہ ابھی تک لودھی خاندان کے پاس تھا۔ ابراہیم لودھی کی والدہ بھی قلعہ میں تھیں اور اپنے خاندان کی رہنمائی کر رہی تھیں۔ اس نے بابر سے مذاکرات کیے۔ اس نے شاہی خزانہ اور قلعہ بابر کے حوالے کرنے کے لیے اپنے خاندان کی مکمل سلامتی کی ضمانت حاصل کی۔ اس کے ساتھ 7 لاکھ نقد اور آگرہ کے ساتھ اپنی رہائش کے لیے ایک محل اور اپنے تمام امراء کے لیے جاگیریں بھی مانگی۔ بابر نے یہ ساری شرائط مان لیں۔ اس طرح قلعے کے دروازے کھول دیے گئے، مگر ابراہیم لودھی کی ماں دل ہی دل میں بابر کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ اس نے بابر کے باورچیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور بابر کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ بابر نے کھانا کھایا تو اسے قے ہونے لگی۔ بابر نے فوری طور پر حکم دیا کہ یہ کھانا جانوروں کو کھلایا جائے۔ جانوروں کو کھانا کھلایا گیا تو وہ سب بیمار تو ہو گئے پر زندہ بچ گئے۔ بابر بھی زندہ بچ گیا اور زہر کا خطر ختم کرنے کے لیے اس نے بہت سی جڑی بوٹیاں استعمال کیں۔ اس کے بعد تفتیش کے بعد باورچیوں کو قتل کروا دیا گیا۔ وہ ابراہیم لودھی کی ماں کو اپنی ماں کا درجہ دیتا تھا، لیکن قتل کی سازش میں شامل ہونے کی وجہ سے اس نے اس کی ساری دولت قبض کر لی اور اس کو قید کر دیا اور باقی پورے خاندان کو کابل روانہ کر دیا۔ بہرحال اس سب کے باوجود بابر شہنشاہ بن چکا تھا۔ یہ وہی بابر تھا جسے فرغانہ سے نکلنے کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ دشمن سے بچنے کے لیے گنتی کے چند وفاداروں کے ساتھ جنگلوں میں چھپنا پڑا تھا۔ اب وہی بابر ہندوستان کا شہنشاہ بن چکا تھا، لیکن تخت حاصل کرنا اور اس پر کنٹرول برقرار رکھنا دوسرا کام ہے۔ بابر کو اپنی سلطنت برقرار رکھنے کے لیے مزید خون بہانا پڑا۔ راجپوتوں کے علاقے کا حکمران مہارانا سانگا نے، جس نے خود بابر کو دلی پر حملے کی دعوت دی تھی، اب وہ بابر کی حکمت عملی تسلیم نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی اس کی حکومت تسلیم کر رہا تھا۔ اصل میں رانا سانگا نہ یہ سمجھا کہ بابر بھی اپنے جد امجد کی طرح ہندوستان میں صرف لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا اور رانا سانگا اپنی سلطنت کو وسیع کر لے گا۔ اس نے بابر سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ ابراہیم لودھی سے لڑائی کے وقت بابر کی مدد کرے گا، لیکن آخر میں بابر کو اکیلے ہی ابراہیم لودھی سے لڑنا پڑا تھا اور راجا سانگا اپنے علاقے میں ہی موجود رہا۔ اس لیے بابر رانا سانگا کو بدید سمجھتا تھا۔ ابراہیم لودھی کو ہرانے کے بعد جب بابر نے ہندوستان میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا تو رانا سانگا اس سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے ارد گرد کے راجوں کو جمع کیا اور ایک بڑا لشکر تیار کر لیا۔ حتیٰ کہ لودھی خاندان کے بعض وفاداروں نے بھی اس کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب بابر کو پتہ چلا تو اس نے رانا سانگا سے مقابلے کے لیے نئی توپیں تیار کرنے کا حکم دیا، اور جب بابر راجپوتوں کے خلاف جنگ کے لیے نکلا تو اس کے پاس 50 توپیں اور ایک زبردست لشکر موجود تھا۔ آگرہ سے 60 کلومیٹر دور راجستھان میں ایک علاقہ ہے خان بابا، جو کہ آج کے دور میں راجستھان کے بھرت پور ضلع کا حصہ ہے۔ بابر اور رانا سانگا کی فوجیں اسی جگہ مد مقابل ہوئیں اور اس میں بھی بابر کو فتح حاصل ہوئی اور رانا سانگا زخمی ہو کر واپس چلا گیا۔ اس علاقے میں پانی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے بابر نے بھی رانا سانگا پیچھا نہیں کیا اور آگرہ واپس لوٹ آیا۔ رانا سانگا واپس تو لوٹ آیا تھا، لیکن دل میں بدلے کا منصوبہ بناتا رہا، مگر اپنی شکست کے اگلے ہی برس اچانک اس کی موت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو اس کے اپنے ہی سرداروں نے زہر دے کر مار دیا تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بابر سے بدلہ لینے کی کوشش راجپوتوں کے لیے خطرناک ہے۔ بہرحال رانا سانگا کی موت کے بعد بابر کے راستے کا بڑا کانٹا ہٹ گیا۔ وہ بے فکر ہو کر ہندوستان پر حکومت کرنے لگا، لیکن 2 سال بعد 1530 عیسوی میں 47 سال کی عمر میں ظہیر الدین بابر کی وفات ہو گئی۔ بابر کی موت ایک واقعے سے منسوب ہے، وہ یہ کہ بابر کا بیٹا اور ولی عہد ہمایوں بہت بیمار تھا۔ بابر پریشانی کی حالت میں بیٹے کے بستر کی طرف چکر لگا رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ اے خدا، میری زندگی کے بدلے میرے بیٹے کی زندگی بخش دے، اور حیرت انگیز طور پر ہمایوں صحت مند ہو گیا۔ بابر بیمار ہو گیا، اسی بیماری کی حالت میں وہ انتقال کر گیا۔ بابر کی وصیت کے مطابق کابل لے جا کر دفن کیا گیا اور ایسا ہی کیا گیا۔ جس باغ میں بابر کا مقبرہ ہے اس باغ کو باغ بابر کہتے ہیں۔
ظہیر الدین بابر اپنی آبائی سلطنت فرغانہ تو واپس نہیں لے جا سکا، لیکن افغانستان اور ہندوستان میں اس نے ایک ایسی سلطنت ضرور قائم کر دی جس نے تاریخ میں مغلیہ سلطنت کے نام سے اپنا سکہ جمایا، جس کی یادگاریں پاکستان اور بھارت میں تاریخی قلعوں اور مساجد کی شکلوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔